پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے دن کے مذاکرات مکمل۔ پاکستان نے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ حکومت نے IMF جائزہ مشن کو مشکل فیصلے بتدریج کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان IMF کے ساتھ پروگرام کو مکمل کرنے میں پرعزم ہے۔ نویں جائزہ کی تکمیل کے لیے IMF کے مشن کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ IMF کے وفد نے مشن چیف نتن پورٹر کی قیادت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ نتن پورٹر نے کہا کہ مالیاتی اصلاحات پر IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ملاقات میں تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ 3 فروری سے پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ پاکستان دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام۔ ٹویٹ میں کہا کہ دہشت گرد گھرانوں ہتھ کنڈوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد عسکریت پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ تمام سیاسی قوتوں کو میرا پیغام ہے کہ پاکستان دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ سکتے ہیں۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہداء کی تعداد 95 ہو گئی۔ پولیس لائن مسجد میں ہونے والے دھماکے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 221 ہے، جبکہ اب تک 95 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پشاور پولیس لائنز خودکش حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جائے وقوع سے خودکش حملے کے شواہد ملے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی لیبز کے حوالے سے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ IG خیبر پختونخوا معظم جاہ کا کہنا ہے کہ پشاور پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 10 سے 15 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ حملہ آور کے سہولت کاروں کا پتہ لگا رہے ہیں۔ IG KPK پولیس نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ اموات ملبے تلے دبنے کی وجہ سے ہوئیں۔ کالعدم تحریک طالبان نے پہلے ذمہ داری لینے کا اعلان کیا اور پھر کہا دھماکہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر تحقیقات کے لیے انٹر ایجنسی GIT تشکیل دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے بارودی مواد مبینہ طور پر گاڑی سے پولیس لائنز منتقل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو عبوری ضمانت میں توسیع مل گئی۔ بینکنگ کورٹ کا اگلی سماعت پر پیش نہ ہونے پر PTI چیئرمین کی ضمانت خارج کرنے کا عندیہ۔ عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ جج رخشندہ شاہین نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں، میرٹ پر آپ کا کیس جو بھی ہو ذاتی حاضری ضروری ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگلی تاریخ پر نئی درخواست لانے کی بھی کوشش کی تو ضمانت خارج ہوگی۔ دوسری جانب احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس میں عمران خان کو 10 فروری تک عبوری ضمانت میں توسیع مل چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو 20,000 روپے کے مچلکے بھی جمع کرانے کا حکم دیا۔ کمرہ عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ PTI رہنما فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی 3 روز کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں گرفتار فواد چودھری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست پر سماعت کے دوران پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ سماعت کل 2:15 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 25% تک جا پہنچی۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک ذخائر 15 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 8 کروڑ ڈالر تک رہ گئے۔ مالیاتی خسارہ 218 ارب روپے اضافے کے ساتھ بنیادی خسارہ 511 ارب روپے رہا۔ سابق صدر آصف زرداری کا کم از کم ماہانہ تنخواہ 35,000 مقرر کرنے کا مطالبہ۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ مزدور اور محنت کش کی تنخواہ 35,000 لازمی مقرر کرنے کا فیصلہ سرکاری سطح پر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی مشکلات اور تکالیف کے ازالے کے لیے اقدامات کرے۔ عوام کے مسائل کو حل کرنا اور ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد کاروبار کے اختتام پر پھر اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 63 پیسے سستا ہونے کے بعد پھر مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 267 روپے 89 پیسے کا ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 275 روپے پر برقرار۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت دن رہا۔ KSE 100 انڈیکس میں 801 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 40,673 پوائنٹس پر پہنچ کر بند ہوا۔
चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए कमीशन ने वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार दिया। चंद रोज कबल काफ लीग ने एक मशावरती इजलास के दौरान चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाकर उनकी जगह इनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर मुकर्रर किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खत में मजीद कहा कि आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। PTI ने भी खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली इंडस मोटर्स कंपनी ने अपना प्लांट 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स कंपनी के मुताबिक इंडस मोटर्स और इसके वेंडर्स 1 फरवरी से 14 फरवरी तक पैदावार बंद रखेंगे। इंडस मोटर्स कंपनी 15 फरवरी से सिंगल शिफ्ट में पैदावार का आगाज करेगी। इंडस मोटर्स ने गुज़श्ता साल दिसंबर में पुर्जों की दरामद में पेश आने वाले मसाइल के बाइस 10 रोज के लिए अपना प्लांट बंद किया था। PCB का क्रिकेट टीम के हेड कोच का ओहदा खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मिकी आर्थर के लिए टीम डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ करा रहा है। पाकिस्तान टीम हेड कोच नहीं असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। PCB मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और 3 असिस्टेंट कोचेस रखेगा। मिकी आर्थर के अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आने का इम्कान है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने साबिक ओलंपियन और मैनेजर कौमी हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी लगा दी। ख्वाजा जुनैद एशिया कप के दौरान पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर थे। एशिया कप में जापान के खिलाफ मैच में 12 खिलाड़ियों को फील्ड में उतारने का वाकया पेश आया था। पाकिस्तान गोल डिस्क्वालीफाई होने की वजह से वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर सका था। PHF के लीगल एडवाइज़र मियां अली इशफाक का कहना है कि ख्वाजा जुनैद की वजह से बहुत जगह घसाई हुई, मिसकंडक्ट किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सका।